ہم بریک پہ جانے سے پہلے محاسبے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص پر لازم ہے وہ یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص پر لازم ہے وہ یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ کیسے دیکھے گا؟ جو نمازیں پڑھیں، جو روزے رکھے، جو اس نے سلوک کیا، جو کام کیے زندگی میں، آیا وہ کام اللہ کے یہاں قبول بھی ہوں گے یا نہیں؟ اپنا حساب کتاب کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تربیت یافتہ صحابی کس طرح سے اپنے اعمال کا حساب کتاب لیتے تھے، اپنی عبادات کا، اپنے معاملات کا، اپنے تعلقات کا، اپنے کمانے، اپنے خرچ کرنے کا، اپنی معاشرت کا، حقوق و فرائض کی ادائیگی کا، زبان کے معاملات کا، دل کے معاملات کا، کیسے وہ جائزہ لیتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کہاں لوٹ کر جانا ہے۔ انسان جب تک محاسبہ نہیں کرتا اس وقت تک استغفار بھی نہیں کرتا، توبہ بھی نہیں کر سکتا، دعائیں کرنے سے بھی محروم رہتا ہے۔ اسی لیے رب العزت نے لازم قرار دیا جائزہ لو ما قدمت لغد، کیا سامان کیا ہے آنے والے کل کے لیے۔ بچے پر بھی لازم ہے، بوڑھے پر بھی، جوان پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ غفلت کی زندگی یا تقوی والی زندگی، خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے زندگی گزار دی یا اللہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کی یاد دل میں بسائی ہوئی ہے یا اللہ کے مقابلے میں کچھ اور ہستیوں کی یاد ہے جن کی یاد دل میں بسی رہتی ہے، سارے کام اسی سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ اپنا حساب کتاب کرنے والے اپنی نمازوں کا حساب کتاب کرتے ہیں، اپنے روزوں کا حساب کتاب کرتے ہیں، اپنے اعمال پر انہیں اطمینان نہیں ہوتا، تو محاسبہ کرنے والا نیک اعمال کے لیے راستہ پا لیتا ہے۔ اور نیک اعمال کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، میں اس بارے میں رب العزت کی جانب سے نازل ہونے والی وحی کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ جب سورہ نصر نازل ہوئی، سیدنا عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ جانتے ہو کہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے؟ کسی نے کہا مکہ فتح ہونے کا، کسی نے کہا اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، صحابہ کرام اکثر ان پر اعتراض کرتے تھے کہ بڑوں کی مجلس میں انہیں کیوں بٹھاتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے اس موقع پر سیدنا عمر کے پوچھنے پر بتایا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ہے۔ سورہ نصر میں دیکھیے کیا پیغام ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھو کہ جوق در جوق دین میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے بخشش مانگو، انہ کان توابا، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اب دیکھیے اس میں وصال کی خبر آپ کو کہاں محسوس ہوتی ہے؟ ایک عام فرد محسوس نہیں کر سکتا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے پا لیا؟ انہوں نے کس طرح سے اس پر غور و فکر کیا کہ یہ بات تو مشن کے مکمل ہونے کی بات ہے، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہوں تو آپ کا کام تسبیح،
حمد اور استغفار ہی رہ جاتا ہے۔ تو مشن مکمل کرنے پر ہی آپ نے اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار بیان کرنی۔ تو اب بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ نے بخشش مانگنی تھی؟ توبہ کے الفاظ سیدنا آدم علیہ السلام کو تو رب العزت نے سکھا دیے تھے، پھر اللہ پاک نے انہیں زمین پر بھیجا اور پاک کر کے بھیجا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب اگر تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی تو نہ اس کے لیے خوف ہوگا نہ غم۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے انسان کو بھی استغفار سکھائی گئی، اور جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والے پیغامات کا اختتام ہو رہا تھا تب بھی استغفار سکھائی گئی۔ استغفار ان غلطیوں پر ہوتی ہے جو انسان جان بوجھ کر کرتا ہے یا انجانے میں ہو جائیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی جانب سے پوری کوشش کی، لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ اس کے شایان شان نہ ہو، جس کی وجہ سے رب العزت نے حکم دیا۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تسبیح، حمد اور استغفار کیا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ محاسبہ، حساب کرنا انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ دو باتیں اب تک محاسبے کے حوالے سے ہم نے دیکھی ہیں۔ محاسبہ کتنا بڑا عمل ہے۔ محاسبہ کرنے والے کو استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس چیز پر استغفار کریں؟ محاسبہ جو نہیں کرتے، ورنہ تو ہر عمل پر استغفار کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ انسان استغفار تب کرتا ہے، توبہ تب کرتا ہے جب اپنے گناہ پہچان لیتا ہے، وہ تڑپتا ہے، اسے ندامت ہوتی ہے، وہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہی اللہ کے حضور سجدے کرتا ہے، وہی دن رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، وہ زندگی میں کتنے نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہی تو ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کی پابندی کرتا ہے، اور وہ ساکت و جامد نہیں رہتا، وہ ٹھٹھری ہوئی شخصیت کے طور پر زندگی نہیں گزارتا، اس کے اندر تو ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے، اس کے اندر لو لگ جاتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا تو کوئی مقام ہی نہیں۔ اپنے اعمال کا حساب کرنے والا جان لیتا ہے کیا کھویا کیا پایا، اسے پتہ لگ جاتا ہے کتنے پانی میں ہوں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ تو محاسبہ بڑی عبادت ہے۔ محاسبے کی وجہ سے نیک اعمال کا آغاز ہوتا ہے۔ یقین کریں، آپ زندگی میں جو نیک کام نہیں کر پا رہے، حساب کتاب کریں گے، آپ کو اپنی غلطی نظر آئے گی۔ حساب کتاب کے بغیر تو آپ توبہ بھی نہیں کر سکتے، حساب کتاب کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔